درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا موضوع ختم نبوت ہے اور اسی ضمن میں ہم نے کچھ اور باتیں اور موضوعات ان پر بھی ہلکا سا اظہار خیال کرنا ہے۔ اسی مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان الفاظ کا ترجمہ پہلے سن لیں، پھر آگے وضاحت ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمارا براہ راست اور اولین موضوع ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے ابتدائی طور پر چند گزارشات یہ ہیں کہ ختم نبوت کے منکرین اس وقت پاکستان میں ایک گروہ نہیں بلکہ بڑے بڑے اہم 3 گروہ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 قادیانی، یہ معروف طور پر منکرین ختم نبوت مانے اور سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 2 بہائی فرقہ، یہ بہا اللہ کو مانتے ہیں، ان کا مرکز ایران میں ہے۔ بہا اللہ نام کا ایک بندہ ایران میں نبوت اور مسیحیت کا دعوے دار تھا، اس کے ماننے والے بہائی کہلاتے ہیں۔ جیسے پنجاب میں مرزا غلام احمد قادیانی ہو گزرا ہے، اس کے ماننے والے قادیانی کہلاتے ہیں، بہا اللہ کے ماننے والے بہائی کہلاتے ہیں۔ یہ دونوں ختم نبوت کے منکر فرقے ہیں۔ اسی طرح ایک اور طبقہ بھی ہے جس کا مرکز بلوچستان میں ہے، ان کو ذکری کہا جاتا ہے۔ ان کا بانی محمد اٹکی نام کا اٹک کا رہنے والا کوئی شخص ہے۔ یہ تقریباً 9ویں 10ویں صدی کے لگ بھگ دنیا میں یہ بہائیوں اور قادیانیوں سے بھی پرانا طبقہ ہے۔ یہ بھی انہی کی طرح وہی دلائل پیش کرتا ہے، اور ان کے اندر ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے، یہ نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ ذکر کوئی نماز سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو ذکری کہا جاتا ہے، نماز کا انکار کرنے کی وجہ سے، کیونکہ نماز یہ ذکر کو ہی کہتے ہیں۔ تو یہ 3 مختلف طبقے ہیں جو پاکستان میں مختلف صوبوں میں مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ پھر آپ جانتے ہیں میڈیا کا دور ہے، ایک پیغام پوری دنیا میں بھی پھیلانا کوئی مشکل نہیں رہا۔ ان کے ماننے والے پھر نیٹ کے ذریعے، تبلیغوں کے ذریعے، باہر آنے جانے والوں کے ذریعے، باہر سے اندر آنے والوں کے ذریعے کسی نہ کسی حد تک پھیلے ہوئے بھی ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ سارے کے سارے طبقے کچھ زیادہ اپنے پیر نہیں پھیلا سکے۔ مسلمانوں کی غالب اکثریت نے ان کو بہت محدود کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہمیں اللہ کے در سے امید ہے کہ یہ کبھی کھلی ترقی نہیں کر سکیں گے، اور ان کا صدیاں گزر جانا اور پھر بھی زیادہ ترقی نہ کر سکنا ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یار 100 سال 150 سال 400 سال 500 سال جن لوگوں کو گزر چکے ہیں اور وہ اپنی کوئی خاص فارمیشن نہیں قائم کر سکے، کوئی خاص اسٹرینتھ اور تعداد نہیں بڑھا سکے، تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اکثریت کے ساتھ ان کا چھیڑ بیٹھنا ان کے لیے ان کے خطا پر ہونے کا بڑا واضح ثبوت ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان سب کے دلائل آپس میں ایک جیسے، جو دلیل بہائی دیتے ہیں وہی دلائل قادیانی دیتے ہیں، ملتے جلتے دلائل ہی ذکری بھی دیتے ہیں۔ البتہ ان میں ایک اور امتیاز ہے کہ یہ نماز کے منکر ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خود دوسرا پوائنٹ یہ سوچیں کہ ان میں سے اگر ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتا تو پھر ایک غلط ہے تو دوسرا کیوں ٹھیک ہے، 2 غلط ہیں تو تیسرا کیوں ٹھیک ہے، آخری 2 ٹھیک ہیں تو پہلا کیوں ٹھیک نہیں۔ دونوں طریقے سے سوچنے کا مقام ہے۔ یہ میں دلیل کے ساتھ مضبوط باتیں پیش کر رہا ہوں۔ جن لوگوں میں شعور ہے، سمجھ ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پورے جنتیوں میں سے 100 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ تو یہ لوگ سوچیں کہ آٹے میں نمک کے برابر یہ 80 صفیں ہیں، یہ 80 صفیں ہو کے دکھائیں گے۔ اس طرح کئی اور فتنے کھڑے ہوتے چلے جائیں گے، لیکن ان کی 80 صفیں تو دور کی بات ہے، کسی ایک صف کا ایک کونا بھی یہ کور نہیں کر سکتے۔ پتہ چلتا ہے کہ ان کو غلطی لگی ہوئی ہے، اور حق پر وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اکثریت، اور 100 میں سے 80 صفیں بن کے دکھانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جس کے اندر تھوڑا سا بھی انصاف ہے، دیکھیے میں کوئی سخت لفظ تو نہیں نہ بول رہا، لیکن دلیل سے بات کرنے کا تو ہمیں حق حاصل ہے نا بھائی، اس کا برا نہیں منانا چاہیے پلیز۔ لیکن اگر کوئی بندہ دلیل کو پسند کرتا ہے، لاجک سے بات کرنا چاہتا ہے، یا لاجیکل مائنڈڈ بندہ ہے، میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ اندر سے ڈاواں ڈول ہو جائے گا، ہماری بات سن کر ایک دفعہ سوچنے پہ ضرور مجبور ہو جائے گا۔ آج رات گھر میں جا کر سوئے گا، اس کی نیند حرام ہو جائے گی کہ آج اتنی مضبوط باتیں وہ سن کے مسجد سے جا رہا ہے کہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ ہمارے یہاں خطابات میں ہوٹنگ بھی ہوتی ہے، ہٹنگ بھی ہوتی ہے، کچی پکی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں
جو غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے. آپ سے جو فقیر مخاطب ہے الحمدللہ پوری ایمانداری سے کوشش کرتا ہے کہ بات اگر زبان پہ لائی جائے تو وہ بات لائی جائے جو مضبوط بات ہے. اور ایک خاص بات بھی کر دوں نماز کے حوالے سے، یہ جو لوگ یہ ذکر کو نماز سمجھتے ہیں، یہ ایک نہیں، اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہمارے اپنے اندر پائے جاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، نماز کے وہ قائل ہیں، 5 وقتی نماز کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے اندر سستی کرتے ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے. بھائی یہ جو ذکر کرتے ہیں اپنے آپ کو ذکری کہتے ہیں، تو ان کے ذکر کا قائل ہونے کے باوجود ان کے اپنے کئی بندے ذکر بھی نہیں کرتے ہوں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس کو اپنے حق میں وہ کچھ نہ سمجھیں کہ جی نماز تو تمہارے بندے بھی نہیں پڑھتے، ذکر تمہارے بندے بھی نہیں کرتے. یہ کسی کی ذاتی انفرادی اور انڈیویجول کمزوری یہ ہر مذہب میں پائی جاتی ہے. خبردار اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی ناجائز کوشش کرے، ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. یہی بات الزاماً ہر طبقے میں ہم ثابت کر سکتے ہیں. کرسچنز اپنی کرسچینٹی پہ 100% قائم ہے، یہودی اپنی یہودیت پہ 100% عملی طور پر کاربند ہیں، تو یہ تو پھر ہوتا ہے. بات ہے ٹیچنگز کی، تعلیمات کی، ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. میرے عزیزو، نماز سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے، ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک نماز اسی طرح پڑھی جاتی رہی ہے جیسے آج اس مسجد میں عشاء کی نماز ہوئی ہے. ہمیں وہ دن، وہ سال، وہ مہینہ، وہ ڈیٹ کنفرم کر کے بتائی جائے جس دن تمہارے خیال کے مطابق مسلمانوں نے ذکر کو چھوڑ کر نماز شروع کر دی تھی. وہ ڈیٹ بتاؤ. آپ کبھی نہیں بتا سکو گے. مسلمانوں کا عملی تواتر اور کنٹینیوس انفارمیشن اور تسلسل کے ساتھ اسی نماز کو 1400-1450 سال سے ادا کرتے چلے آنا، اور اس کے اندر کسی قسم کی ڈیویشن اور ہرڈل کا نہ آنا، اور وہ دن آپ نہیں دکھا سکتے جس دن نماز شروع کی گئی تھی اور کوئی نہ بولا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ذکر کو چھوڑ کر نماز شروع کر دی گئی تھی تو اس دن امت کے اندر ایک فساد اور ہنگامہ برپا ہونا تھا کہ نہیں؟ ابھی ختم نبوت کے مسئلے پر اسمبلی میں مسئلہ کھڑا ہوا تو ہمارے حضرت علامہ خادم حسین صاحب رضوی، ان کی ٹیم، ہمارے دوسرے علماء، انہوں نے کس قدر نوٹس لیا، اور ذکر چھوڑ کر نماز شروع کر دی جاتی، اس پر کتنا ہنگامہ ہوتا. اس کو استعمال کرنا ہوگا، انصاف سے کام لینا پڑے گا. اس وقت بھی ہم پوری معذرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت سے پیر ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، مریدوں کو نماز کی تاکید نہیں کرتے، اور صرف نماز ہی نہیں، بہت سے دوسرے معاملات میں شریعت کی پابندی نہیں کرتے. ایسے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا حرام ہے، کوئی شک نہیں. ہم خود پیری مریدی کرتے ہیں. ہم سے بڑا اس میدان میں، یہ میں ایک بات ان لوگوں کو سبق دینے کے لیے کر رہا ہوں. ہم کتنے بڑے ہیں کتنے چھوٹے ہیں یہ ہمیں پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا ہے. اپنے آپ کو بڑا کہنا بے وقوفی ہے، لیکن تکبر کرنے والوں کے ساتھ تکبر سے پیش آنا بھی عبادت ہے. بڑے صاحب طریقت نہ بناؤ. اور بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے وہ سارے جو تم نے جھکیں ماری ہیں نا اور وحدت کے دریا نوش کیے ہوئے ہیں. یہ ہمارا فقیروں کا تعلق درگاہ میں شوری شریف سے ہے جہاں وحدت کے سمندر پلا دیے جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں مارا جاتا. زندہ باد. تو نماز کا انکار کرنا، یہ جن آستانوں پہ یہ حرکت ہو رہی ہے، اپنے ایمان کی بھی خیر منائیں، اپنے مریدوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، نہیں تو ہم تمہارے مرید تم سے انشاءاللہ چھین کے دکھائیں گے. اور ایسا پیر چھوڑ دو، ہاں آپ کو وہ بڑی تھریٹ دے گا، ہو ہم سے دور ہو جاؤ گے تو یوں ہو جائے گا، یہاں ہو جائے گا، جس کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے وہ بھی ایسا ویسا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے ظالموں کو چھوڑو، ہمارے پاس آؤ گے، ہم یہ رسک لینے کو تیار ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کا راستہ تمہیں دکھائیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت کا پلڑا بھاری ہے. جب بھی شریعت چھوڑی جاتی ہے، عقائد اسلامیہ سے برگشتگی اختیار کی جاتی ہے، متواتر اعمال، نماز، روزہ، حج، زکات میں سے کسی ایک کو بھی قصدن چھوڑا جاتا ہے یا اس کا اعتقادی طور پر انکار کیا جاتا ہے تو بندے کا ایمان باقی نہیں رہتا. اور ہم پر لازم ہے کہ شریعت پر چلنے والے صحیح طور پر مسلمان اور حقیقی معنی میں سنی بزرگوں سے رابطہ رکھیں. نماز کی بات ہو رہی تھی. نماز کے بارے میں اگر کسی کو غلط فہمی ہو کہ جی ذکری نماز ہے تو میں کچھ باتیں کرتا ہوں. یہ لوگ قرآن کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ان سے پوچھئے قرآن کے اندر
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم، پوری آیت یہ کہتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو منہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، سر کا مسح کر لو، پیر دھو لو۔ اگر نماز سے مراد ذکر ہے تو اس وضاحت اور اس وضو کی کیا ضرورت تھی؟ پھر قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ قیام کیا کرو۔ قیام کی ذکر کے لیے کیا ضرورت تھی؟ ورکعوا مع الراکعین، ذکر کے لیے رکوع کی کیا ضرورت تھی؟ واسجد واقترب، ذکر کے لیے سجدے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ساری آیتیں قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور وحافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی پابندی کرو۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ ذکر نہیں ہے، سوچئے یہ کوئی اور چیز ہے، اور یہ وہی ہے جو 1400 سال سے مسلمانوں کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ اور سنو، قرآن کے اندر جنگ کے وقت میں نماز پڑھنے کا ذکر موجود ہے۔ حالت جنگ میں امام آگے کھڑا ہو اور فوجی پیچھے کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھیں، پھر جنہوں نے ایک رکعت پڑھی ہے وہ اسلحہ لے کے کھڑے ہو جائیں، وہ جو رہ گئے تھے وہ دوسری رکعت آ کے پڑھیں۔ یہ ساری ڈیٹیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بار بار عرض کر رہا ہوں، اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ آپ سے چھین لیا گیا ہے عقیدتوں کے بہانے سے، کچھ غلط فہمی اور شعبدہ بازیاں دکھا کر اس کے بہانے سے، برین واشنگ کے حوالے سے، ایک ماحول میں رکھ کے اپنوں میں بیٹھ کر گپیں لگانے کے بہانے سے، دوسروں کا مذاق اڑانے کے بہانے سے، دوسروں کو لاجک اور دلیل سے خالی سمجھنے کے پروپیگنڈے کے بہانے سے۔ لیکن جو باتیں فقیر عرض کر رہا ہے ان کا جواب انشاءاللہ تعالی مخالفین کے پاس ہرگز نہیں۔ کتنے میں دلائل دے چکا ہوں، اور سنیے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں کے اوپر وقت مقررہ پر نماز پڑھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ وقت مقررہ کیا ہے؟ ذکر کے لیے کوئی وقت مقرر ہے؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وہ ذکر اور ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر کرنا، بیٹھ کے کرنا، لیٹ کے کرنا۔ حدیث بخاری مسلم وغیرہ میں ہے اور بہت سی کتابوں میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر ربہ علی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ پتہ چلتا ہے ہر وقت کا ذکر اور ہے، اور کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر پڑھی جانے والی نماز اور ہے۔ ذکر کا کوئی وقت مقررہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت۔ ایک اور بات کروں، آخری بات اس موضوع پر، پھر آگے چلتے ہیں۔ قیامت کے دن نماز نہ پڑھنے والوں سے فرشتے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کون سی چیز تمہیں لے آئی؟ قالو، وہ کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورۃ مدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 ہے۔ دیکھیے پکی مضبوط قطعی باتوں کے دلائل کے مقابلے پر کوئی نہ کوئی ٹوٹی پھوٹی چیزیں، یہ ٹانگ اڑانے کی عادت ہر مذہب کو ہے۔ اتنے واضح دلائل کے سامنے ہندو بھی کچھ نہ کچھ بات کھینچ کے لے آتے ہیں، عیسائی بھی لے آتے ہیں، یہودی بھی لے آتے ہیں۔ واقعی ایسا ہے، اگر میں چاہوں تو میں ان کے دلائل پیش کر سکتا ہوں اپنے مذہب کو درست ثابت کرنے کے لیے۔ وہ بھی ٹوٹے پھوٹے دلائل اٹھائے پھرتے ہیں، لیکن جو فقیر نے باتیں کی ہیں، میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں کہ جس کے دل میں انصاف ہوگا، حق کی تلاش ہوگی، اگر وہ صرف اپنوں کو ہی سنتا رہتا ہے اور اس موضوع پر آج کسی مسلمان کو سنا ہوگا، انشاءاللہ تعالی وہ حق کا کلمہ قبول کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اور اسی نماز کے حوالے سے میرے بھائیوں آپ سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بین المرء والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور کفر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز۔ ہم سب کو چاہیے کہ 5 وقتی نماز پڑھیں، نماز میں سستی نہ کریں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز کے بارے میں سست ہیں۔ یہ وہ پہلے والے لوگوں کے خلاف بھی آیت جاتی ہے، اور ہماری اپنی اصلاح کرنے کے لیے بھی یہ آیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور نماز کے بارے میں سستی کرنا اور اپنے کاروبار کو نماز پر ترجیح دینا، طرح طرح کے بہانے کرنا، اور اس سے بڑھ کر اس دور کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ رات 11، 12، 1 بجے تک، 2 بجے تک محافل میں بیٹھنا، ہاں وہ محفل میلاد ہو، محفل 11ویں ہو، کوئی اور کسی موضوع پر جلسہ ہو، تقسیم اسناد کا جلسہ ہو۔ میرے بھائیوں، ایسا جلسہ جس کی وجہ سے صبح کی نماز رہ جائے، ایسا جلسہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔
اب میں لفظ حرام بول سکتا ہوں کیونکہ اس نے نماز چھڑا دی. ایسے طویل جلسوں اور دیر رات گئے تک مساجد میں بیٹھ کر تقریریں سننا، اب اگر صبح کی نماز رہ جائے اس سے اجتناب کی سخت ضرورت ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے محکمے کے لوگوں کی کمزوری کہ ہم رات گئے تک محفلیں جاری نہ رکھا کریں. اب آئیے ختم نبوت کے حوالے سے میں نے آپ کو کتنے طبقے بتائے؟ 3. اب ان میں سے جو کامن دلائل ہیں ان کا رد کرنے کے لیے اس حوالے سے فقیر نے آپ کے سامنے سورۃ مائدہ کی آیت پڑھی تھی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. دین مکمل ہو گیا تو دین کے مکمل ہونے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہتی. اب کسی نبی نے کیا بات آ کے بتانی ہے؟ اگر تم کوئی بھی بات ڈھونڈ کے لے ہو کہ یہ بات رہ گئی تھی، اس کا مطلب اکملت لکم دینکم کا انکار کر رہے ہو. دین مکمل ہو چکا ہے. اور ایک اور بات بھی میرے بھائیوں، جب دین مکمل ہو چکا ہے تو یہ بات اچھی طرح نوٹ کرو کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑی بڑی ہستیاں دنیا میں آئیں لیکن نبی نہیں آیا. نہ نبی آیا نہ نبیوں سے افضل آیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا لیکن نبیوں سے افضل آ سکتے ہیں، سمجھیے وہ ختم نبوت کے پکے بن کر صرف اعتراف نہیں کرتے. حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا تو نبیوں سے افضل بدرجہ اولا نہیں آ سکتا. جب دین مکمل ہو گیا تو قرآن کے نازل ہو چکنے، دین کے مکمل ہو چکنے کے بعد جن لوگوں کا دین کا عبادات کا دار و مدار تاریخ پر ہو وہ بھی گئے، جن لوگوں نے اماموں پر دار و مدار رکھا ہوا ہے وہ بھی گئے، اور وہی لوگ زیادہ غالب ہیں جنہوں نے اپنے تعلیمات کا دار و مدار تاریخ پہ رکھا ہوا ہے. بھائی قرآن کہتا ہے دین مکمل، تم کہتے ہو میں فلاں تاریخی واقعہ، فلاں جنگ، جنگ صفین، جنگ جمل، واقعہ کربلا، یہ سارے واقعات درست ہیں، ہوئے ہیں. ہم ان واقعات میں، ان جنگوں میں حصہ لینے والے اہل حق کا ادب بھی کرتے ہیں، ان کی عظمتوں کے معترف بھی ہیں، لیکن دین کے اندر کسی قسم کا اضافہ ان تاریخی واقعات کی بنا پر کرنا بات اس کی ہو رہی ہے، وہ اضافہ جائز نہیں. ایک اور آیت سناتا ہوں. یہ تو وہ آیت تھی جو فقیر نے خطبے میں پڑھی تھی. ایک اور آیت سنیے. آپ کے اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن میں بیان کی گئی ہے. اللہ کریم نے فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ اعلان کر دو، یا ایھا الناس، یہ سورۃ اعراف ہے، اے پوری دنیا کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. آقا علیہ السلام ساری دنیا کے رسول بنائے گئے، بھلا کیا وجہ تھی؟ ختم نبوت کا اعلان مقصود تھا. پہلے نبی کسی گاؤں میں آتے تھے، کسی علاقے میں آتے تھے، کسی ملک میں آتے تھے، کسی قوم میں آتے تھے، کسی نسل میں آتے تھے. ایسا ہی ہے، بنی اسرائیل ایک نسل ہے، مدین ایک شہر ہے. ان سب کے تذکرے قرآن میں ہیں. یہاں انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، لیکن جب پوری دنیا کے نبی کو بھیجنا تھا تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا اعزاز دے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا. انی رسول اللہ علیکم جمیعا والی آیت اپنے جگہ پہ، اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بھی وہی مفہوم ظاہر کر رہی ہے. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے پیارے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ ساری دنیا کے لیے نبی بن جائے اور نذیر بن جائے اور اللہ کا خوف دلانے والا بن جائے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی مسلم شریف میں موجود ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بعثت الی کل احمر و اسود، میں ہر گورے کا بھی نبی بن کے آیا ہوں، ہر کالے کا بھی نبی بن کے آیا. اسی لیے اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کھڑا کیا، کیونکہ مکہ پوری دنیا کے سینٹر میں. مکہ کا معنی ہی دنیا کا وسط ہوتا ہے. لغت پڑھ کے دیکھیں، امام راغب اصفہانی علیہ رحمت لکھتے ہیں سمیت بذالک لانھا وسط الارض، مکہ کو مکہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ زمین کے وسط میں موجود ہے. اور مکہ کا لغوی معنی ہوتا ہے ہڈی کے اندر والا گدا. ہڈی میں گدا ہوتا ہے نا، مکھ ہوتی ہے نا جسے سک کر کے بندے کھاتے ہیں، ہڈی کے اندر، عربی میں اسے مکہ کہا جاتا ہے. شہر مکہ کو مکہ کیوں کہا گیا؟ ہمارے علماء لکھتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان الارض دحیت تحتہا، زمین مکہ کے نیچے بچھائی گئی ہے. تو جو زمین کا وسط، زمین کی چوٹی اور جس کے نیچے زمین بچھائی گئی تھی، اس شہر کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا کہ میرے محبوب نے یہاں کھڑے ہو کے اعلان رسالت کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا وسط ہے. اس کی، میرے محبوب کی رسالت کی آواز شرق اور غرب، شمال اور جنوب، چاروں جانب میں ایک ہی رفتار سے جانے کے لیے دنیا کے سینٹر میں حضور کو کھڑا کرنا ضروری تھا. اب آپ غور سے دیکھیں، عرب شریف کے اس طرف یورپ ہے، اس طرف افریقہ ہے، اور اس طرف ایشیا ہے. یہ تین ہی بڑے بر اعظم ہیں.
اور عرب ان کی سرحد پہ واقع ہے. جاؤ جا کے گھر میں جغرافیہ یا اپنی ڈائری دیکھ لینا جس پر یہ نقشہ بنا ہوا, ورلڈ میپ دیکھ لینا. عرب شریف یورپ, افریقہ اور ایشیا کے عین سینٹر پر موجود ہے. اور یورپ میں گورے, افریقہ میں کالے, اور دور مشرق میں جاپان ہے اور آسٹریلیا, اور دور مغرب میں امریکہ, کینیڈا, لاسکا, یہ موجود ہیں. جاؤ نقشہ میں دوبارہ دعوت دے رہا ہوں, جا کے دیکھ لینا. ایسا نہ کہنا کیسے اونٹ پٹانگ مار کے چلا گیا. واقعی ایسا ہے, عرب شریف دنیا کے سینٹر میں موجود ہے. ادھر گندمی ہیں, ادھر گورے ہیں, ادھر کالے ہیں. یہاں کھڑے ہو کے آقا فرما رہے ہیں میں ہر گورے اور ہر کالے کا نبی بن کے آیا. یہ الفاظ اور عرب شریف کی یہ لوکیشن اور آقا کا آخری نبی ہونا, ان باتوں کا آپس میں بڑا گہرا لنک, تعلق. تو یہ آیت دوسری تھی. پہلی کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم. یہ دوسری کیا تھی؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اب ایک اور آیت سن. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ فرماتا ہے سورۃ احزاب آیت نمبر 40, اللہ کریم فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی. اس آیت میں آپ کے اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا گیا ہے. یہاں ایک بات میں واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. ہم نعرے لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت, یہ بڑا پیارا نعرہ ہے. اس کا معنی کیا ہے بتانا یہ چاہتا ہوں. یہ پیارا نعرہ ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ ہماری عوام کو بہت کو نہیں پتا ہوتا. میں نے یہ آزمایا کہ بلا ختم نبوت کا معنی کیا ہے, عوام کو نہیں پتا. ختم نبوت کا معنی ہے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا. ختم نبوت کا معنی کیا ہے بولیے؟ آقا کا آخری نبی ہونا. اور تاجدار ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ آخری نبی ہونے کا تاج جس کے سر پہ ہے اسے کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت. اب وہ تاج باقی موتیوں جڑا تاج باقاعدہ حصی طور پر نہیں ہے. یہاں تاج سے مراد اعزاز ہے. تاج سے مراد کیا ہے؟ اعزاز, مرتبہ, خصوصیت اور شان. تو جس کی شان ہے آخری نبی ہونا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تاجدار ختم نبوت. اب میں بھی نعرہ لگواتا ہوں تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اب موقع بنتا تھا نا جی. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ختم نبوت کا کیا معنی ہے اور تاجدار ختم نبوت کا کیا معنی. زندہ باد, زندہ باد. ماشاء اللہ. اب گفتگو سنتے جائیے. اب قرآن کہتا ہے کہ میرا محبوب آخری نبی. اب حدیثیں سنیے, بے شمار تقریباً میں نے وہ حدیثیں دیکھی پڑھی ہیں, میرے اندازے کے مطابق 250 سے زیادہ حدیثیں ہیں جن کے اندر آپ کے اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا بیان ہوا ہے. ختم نبوت پر آیتوں کی تعداد تقریباً 100 ہے اور ختم نبوت پر حدیثوں کی تعداد تقریباً 250 سے زیادہ ہے. یہ اتنا پکا مضبوط مسئلہ ہے, اتنا قطعی مسئلہ ہے. آپ کو میں تھوڑی سی حدیثیں سنا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور بخاری اور مسلم میں یہ ارشاد عالی موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ فی زاویۃ فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة وانا اللبنة وانا خاتم النبيين. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے اور بے شمار کتابوں میں. ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا میری اور میرے سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے خوبصورت محل بنایا ہو, لوگ آئے محل میں گھوم پھر کر اس کو چیک کیا, کہنے لگے کتنا خوبصورت محل ہے, لیکن ایک اینٹ کی جگہ ایک کونے میں خالی تھی اور دیکھ کر کہنے لگے یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ فرمایا وَأَنَا اللَّبْنَةُ, نبیوں کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں, وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, اور میں ہوں خاتم النبیین. فرمایا میں ہوں آخری نبی. اب دیکھو کتنی مثال دے کر آقا نے سمجھایا. پہلا جیسے میں نے نماز کے منکروں کے بارے میں بتایا, یہاں بھی یہ لوگ ٹانگیں اڑاتے ہیں, وہ ہندوؤں والی حرکتیں, عیسائیوں والی حرکتیں, یہاں بھی ٹانگ اڑائیں گے. لیکن ہمارے پاس کلیئر الفاظ ہوتے ہیں اور ان کے پاس چونکہ چنانچہ ہوتا ہے, اگرچہ مگرچہ ہوتا ہے. ہمارے پاس واضح الفاظ ہوتے ہیں, ان کے پاس ہیرا پھیریاں ہوتی ہیں. ہماری بیٹری فل چارج ہے, ان کے پاس جگاڑ ہوتا ہے. جگاڑ سمجھتے ہیں نا, ایسے کچھ نہ کوئی ٹامک ٹوئیاں سجیاں کھبیاں پکڑ کے کوئی نہ کوئی بت کھڑا کر دیا اسلام کے مقابلے پر. تو یہ کوئی نہیں مشکل ہوتا. ایسے تو کبا بھی سفید رنگ کا ثابت کیا جا سکتا ہے. ہمارا ایک دوست کہتا تھا جوتے اور سائیکل میں کوئی فرق نہیں,
بھائی وہ کیسے؟ جوتا بھی بازار میں ملتا ہے، سائیکل بھی بازار میں ملتا ہے، جوتے پر بھی سوار ہوتے ہیں، سائیکل پر بھی سوار ہوتے ہیں، جوتے کو بھی کاریگر بناتا ہے، سائیکل کو بھی کاریگر بناتا ہے، جوتے پر بھی پیسے لگتے ہیں، سائیکل پر بھی پیسے. یار کتنی باتیں دونوں میں ایک ہیں. تو یہ اس قسم کی باتیں لیے پھرتے ہیں. یہ ہر جھوٹے کے پاس اس قسم کے پڑنگ بڑنگ ہوتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث اور مسلمانوں کے پاس قطعیات موجود ہیں. ان کے پاس ظنیات بھی سوجھ بوجھ والی نہیں ہے. ایک حدیث اور سناتا ہوں، بخاری مسلم حدیث ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء فيقصرون قالوا ماذا تأمرنا یا رسول اللہ قال فو بیعۃ الاول فالاول آتوا حقهم فان اللہ سائلهم عما استرعاهم. یہاں حدیث ختم ہو جاتی. اب ترجمہ سنیے. آقا نے فرمایا مجھ سے پہلے بنی اسرائیل کی قوم تھی، ان میں دین اور لوگوں کی اصلاح یہ نبیوں کے ذمہ تھی، لیکن انہ لا نبی بعدی، میرے بعد اب نبی نہیں آئے گا. بس یکون خلفاء، اب کون ہوگا؟ فرمایا اب میرے خلیفے ہوں گے. فیقصرون، 1 2 3 4 نہیں ہوں گے، کثرت سے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے خلیفے جب کثرت سے ہوں گے تو ہم کس کے پیچھے لگیں؟ قالوا ماذا تأمرنا یا رسول اللہ قال فو بیعۃ الاول فالاول. فرمایا ایک کے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو اسی کی بیعت کو نبھاؤ، اسی کی بیعت کو نبھاؤ. یہ پیروں کی بات نہیں ہو رہی، یاد رکھنا. یہ سیاست کی بات ہو رہی ہے، حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے. یہ کتاب الامارہ اور کتاب الاحکام کے اندر حدیث وارد ہوئی ہے. یہاں بعض پیر اپنے حق میں اس کو پیر بدعقیدہ ہو جائے، پیر کو چھوڑ دینا چاہیے. اور فو بیعۃ الاول فالاول کا تعلق حکمرانی کے ساتھ ہے کہ جس کو ایک دفعہ منتخب کر لیا جائے اس کو ہٹانے کے یہ آئے دن وہ دھرنا دے کے بیٹھ جانا، 2 سال 2.5 سال کے بعد ملک کے اندر تباہیاں مچا دینا، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. اسلام بڑا ڈسپلن دین ہے. یہ حدیث بھی ہوگی جی ختم نبوت پر، بڑی شفاف حدیث ہے. اور بہت حدیثیں ہیں. جیسا میں نے تبرک کے لیے 3 آیتیں آپ کو سنائیں، ایسی تبرک کے لیے یہاں پر ایک اور حدیث تیسری بھی سن لیجیے. طبرانی میں سند حسن کے ساتھ اور بعض علماء کے مطابق سند صحیح کے ساتھ حدیث موجود ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد. سب سے پہلے نبی آدم ہیں اور سب سے آخری نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو کیسی کلیئر حدیث ہے. اب یہ کیا لے کے آ جائیں گے ہیرا پھیریاں. آدم اول محمد آخر صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ذلی بروزی نہیں ہے. جس معنی میں آدم اول ہیں اسی معنی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہیں. میرے عزیزو ان لوگوں کو غور کرنی چاہیے کہ سنیوں کے پاس کس قدر مسلسل بے دریغ اور سری اور کسی ڈھکے چپے پن کے بغیر کلیئر الفاظ کے ساتھ آیتیں بھی موجود ہیں، حدیثیں بھی موجود ہیں. حتیٰ کہ صدیق اکبر جو مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا جہاد کیا اور جس موضوع پر سب سے پہلے اجماع کیا وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. ایک بات اور کروں، جنگ یمامہ ختم نبوت پر مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جنگ یمامہ ربیع الاول کے مہینے میں لڑی گئی تھی. پتہ چلتا ہے میلاد شریف کے مہینے میں ختم نبوت کے چرچے کرنا بھی صحابہ کرام کی سنت کے عین مطابق. یہ کہاں لکھا ہے؟ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا. آپ دیکھتے آ رہے ہیں، میں آیت پڑھتا ہوں تو ساتھ حدیثیں بھی پڑھتا ہوں. ایک آیت میں اور سنا دیتا ہوں. قرآن کی آیت سورۃ آل عمران میں موجود ہے. اللہ نے فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے نبی کی امت تم تمام امتوں میں بہتر ہو کیونکہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے تمام امتوں سے بہتر ہو جو بھی امتیں لوگوں کے لیے پیدا کی گئی تھی، لیکن وہ پہلے والا زیادہ سوٹ کرتا ہے. تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لوگوں کے لیے کیا مطلب؟ تاکہ تم لوگوں کو اصلاح دو، ٹیڑوں کو سیدھا کرو، کلمہ حق بتاؤ. اور اس کا تعلق ختم نبوت سے بھی جڑے کہ آقا کے بعد اب نبی کوئی نہیں آنا. خیر امت، سب سے بہترین امت نے نبیوں کے بعد حضور کے غلام بن کے اس دن کی تبلیغ کا ذمہ اٹھانا. اس آیت کا تعلق بھی ختم نبوت سے جڑتا ہے اور بڑا واضح طور پہ جڑتا ہے. علماء نے اس آیت سے ختم نبوت پر استدلال کیا ہے. اور جب یہ امت سب سے بڑی بہتر امت ہے اور لوگوں کے لیے کھڑی کی گئی ہے تو آپ دیکھ لو حدیث میں آتا ہے ہر صدی میں کچھ بندے ایسے پیدا ہوتے رہیں گے. یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ. شعب الایمان میں امام بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ حدیث بیان کی ہے. آقا نے فرمایا میرا یہ دین، میرا یہ علم اسے ہر زمانے کے لوگ پچھلے لوگوں سے لیں گے، بعد والوں کو دیں گے اور یہ دین آگے چلتا رہے گا، شفٹ ہوتا چلا جائے گا. یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ. ذمہ دار بندے یہ ڈیوٹی ہر صدی میں، ہر سال میں، ہر دور میں ادا کرتے رہیں گے کہ دین بزرگوں سے لیں گے اور اپنے چھوٹوں تک پہنچائیں گے.
ینفون عنہ تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعبیر الجاہلین. وہ تین کام کریں گے. ینفون عنہ تحریف الغالین، غالی انتہا پسند قسم کے لوگ دین کے اندر چینجز کریں گے، ذمہ دار لوگ ان کو ٹھیک کر دیں. و انتحال المبتلین، جھوٹے لوگ بن بیٹھیں گے جو وہ نہیں ہوں گے، وہ کچھ وہ بن بیٹھیں گے تو میری امت کے ذمہ دار لوگ انہیں بے نقاب کریں گے. تعویل الجاہلین، کچھ لوگ جاہلوں والی تعویلیں کریں گے. قرآن حدیث کے اندر میری امت کے ذمہ دار لوگ ان جاہلوں والی تعویلوں کو ٹھیک کر کے امت کے سامنے قرآن اور حدیث کا صحیح مفہوم واضح کر کے چھوڑیں گے، تصریحات بتا دیں گے، محکمات بتا دیں گے. تو یہ بہترین امت، اور اس امت میں ہر زمانے کے لوگ آگے دین چلاتے رہیں گے اور دین کے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں کو ریکٹیفائی کریں گے، دین کو ریفارم کریں گے، پیوریفائی کریں گے، اور دین آگے ٹریول کرتا رہے گا، شفٹ ہوتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گا. یہ میں شارٹ کر رہا ہوں. اس موضوع پر ہمارے پاس بہت دلائل موجود ہیں. ترمذی میں حدیث ہیں، ابن ماجہ میں حدیث ہیں، بخاری میں حدیث ہیں. آقا کے اپنے فرمان اور صحابہ اکرام کے ارشادات کثرت سے موجود ہیں. یہی وہ سلسلہ ہے کہ اللہ کے بندے ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے. پہلی صدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں. دوسری صدی میں امام اعظم ابو حنیفہ موجود ہیں. تیسری صدی میں امام شافعی موجود ہیں، امام احمد بن حنبل موجود ہیں، شاہ ستہ کے مصنفین موجود ہیں. چوتھی صدی میں امام نسائی موجود ہیں، امام باقلانی موجود ہیں. پانچویں صدی میں امام غزالی موجود ہیں. چھٹی صدی میں امام رازی موجود ہیں. میں ایک ایک بتا رہا ہوں. ساتویں صدی میں شیخ اکبر موجود ہیں. ابھی میں حضور غوث اعظم کا نام لینا بہت ضروری تھا لیکن میں شارٹ کر رہا ہوں. آٹھویں صدی میں علامہ ابن کثیر موجود ہیں. نویں صدی میں امام جلال الدین سیوطی موجود ہیں. 10ویں صدی میں امام عبد الوہاب شعرانی جیسے لوگ موجود ہیں. 11ویں صدی میں مجدد الفسانی شیخ عبد الحق مجلس دہلوی، ملا علی قاری یہ موجود ہیں. 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ مجلس دہلوی اور پاک و ہند کے بہت سارے علماء موجود ہیں. 13ویں صدی میں علامہ آلوسی موجود ہیں. شارٹ کر رہا ہوں میں. 14ویں صدی میں ہمارے اعلیٰ حضرت موجود ہیں. سبحان اللہ. شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. ایک ایک صدی میں کئی اولیاء اور ذمہ داران امت اور مجددین گزرے ہیں. میں نے آپ کے سامنے پوری امت کا ریکارڈ رکھ دیا ہے. یاد رکھنا، حدیث کہتی ہے کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جو دین کو آگے شفٹ کریں گے اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے بعد والی نسلوں تک دین پہنچاتے رہیں گے. ان ہستیوں کا انکار کرنے والا، ان کو برا کہنے والا، ان کی مجموعی طور پر مخالفت کرنے والا، انہیں بابے کہہ کر ان کی توہین کرنے والا دراصل علماء کا نہیں، وہ نبی پاک کا دشمن ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اب اسی تسلسل کے حوالے سے یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے حضرت علامہ شیخ الحدیث خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے یہی کام ان سے بھی لیا. ختم نبوت پر جو پہرا رضوی صاحب نے دیا ہے اس کی مثال پہلے نہیں ملتی. یہ جداگانہ قسم کا پہرا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی اس کاوش اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ہمیں یہ یاد رکھنا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ختم نبوت پر ہی نہیں، باقی تمام نظریات اور عقائد کا بھی ذرا نوٹس لیا کرو. رضوی صاحب صحابہ میں سے صدیق اکبر کو افضل مانتے ہیں کہ نہیں؟ رضوی صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ادب کرتے ہیں کہ نہیں؟ رضوی صاحب ازواج مطہرات کو اہل بیت مانتے ہیں کہ نہیں؟ رضوی صاحب 4 شہزادیوں کے قائل ہیں کہ نہیں؟ تو پھر رضوی صاحب کے نعرے لگانا اور پھر رضوی صاحب کے عقائد سے ہٹنا یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. اور ایک اور بات، ختم نبوت پر علامہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ ماہنامہ جاری کیا ہوا تھا جس کا نام ہے العاقب. اب مجھے نہیں پتہ چلتا ہے کہ رک گیا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو وہ کوئی مسئلہ بنا ختم نبوت پر، اچانک اٹھے اور اس موضوع پر انہوں نے کام شروع کر دیا. رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لگ بھگ مجھے جہاں تک یاد آتا ہے میں 15-20 سال سے تو میں جانتا ہوں نا کہ یہ رسالہ ماہنامہ نکالتے رہے، اس میں میرے مضمون بھی چھپے. اس وقت دنیا آپ کو نہیں جانتی تھی. فقیر مسجد رحمۃ اللہ عالمین مسجد میں ان کی دعوت پر جا کر خطاب بھی کر کے آیا ان کے ہوتے ہوئے. یہ اس وقت سے سرگرم عمل آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علماء کی قدر کرنے کی توفیق دے. لیکن وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ سنیوں سے قدر کرانے کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے. جیتے جی ہم کسی کی قدر نہیں کرتے. رضوی صاحب کے ہوتے ہوئے ان کی قدر وہ نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. وہ تو اللہ نے ان کو وہ عزت بخشی، وہ جنازہ ہو، سبحان اللہ، اللہ نے ان کو اعزاز بخشا. اب بچے کے دل میں رضوی صاحب بستے ہیں. یہ تاجدار ختم نبوت کا حسین نعرہ انہوں نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور یہ چیز کنتم خیر امت اخرجت للناس،
قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. اس امت کے اولیاء، اس امت کے علماء ختم نبوت کے اعلان کے بعد وہ کام کر رہے ہیں جو حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. ابو داؤد میں حدیث ہے، بخاری میں اثر ہے کہ آقا نے فرمایا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. یہ وراثت ختم نبوت کے پیش نظر علماء میں منتقل کی گئی ہے، اس لیے کہ اب نبی نے نہیں آنا تھا، کوئی نبی اب نہیں بننا تھا. آپ نے میری ساری گفتگو سن لی تو میں آپ سے ٹیسٹ نہیں لینا چاہتا کہ آپ کے پلے کیا پڑا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ سننے آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور بس ماشاءاللہ بڑا رش تھا، سمجھتے کو نہیں ہے لیکن بندے بہت تھے. ماشاءاللہ مولوی صاحب خوب گرجے ہیں، خوب برسے ہیں، اسپیکر پھاڑتے تھے، میز توڑتے تھے. میرے بھائیوں یہ کوئی خطاب کا مقصد نہیں ہوتا. جو کچھ میں نے بولا ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہوگا میرے خطاب کا کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھنے کی کوشش کرو گے؟ ختم نبوت کے منکر کئی ٹولے میں نے بتائے، ذکری بھی بتائے، بہائی بھی بتائے، قادیانی بھی بتائے. ان میں سے ان کا طریقہ واردات تقریباً ملتا جلتا ہے. نماز کا معاملہ صرف ایک میں ہے اور نماز میں بدعملی ہمارے اندر بھی ہوتی ہے، ہم اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کر رہے ہیں. پھر ختم نبوت کا موضوع پر فقیر نے 4 آیتیں اور آیتوں سے تعلق رکھنے والی بہت سی حدیثیں پڑھ کے سنائی ہیں اور آخری آیت سنائی تھی کہ تم بہترین امت ہو. اس میں بھی اور اپنے خطاب کے آغاز میں بھی میں نے حضرت علامہ رضوی صاحب کا بھی تذکرہ اور ذکر خیر کیا اور مسلمانوں کو اور آپ سب کو نماز کی تلقین بھی دی. اللہ تعالیٰ ہمیں، میں نے بھی تقریباً دوہرا دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.